ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے ISIS کے نام سے، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، عربی میں داعش کہتے ہیں، دولت الاسلام فی العراق والشام۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا لیا ہے، اور لوگوں پورے مسلم امت پر اس شخص نے یہ اعلان کر دیا، فرض کر دیا کہ مجھے خلیفہ مان لو، میری بیعت کر لو۔ ISI کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ نیا خلیفہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، شریعت کے ترازو پر ISI، اور پھر آخر میں تاریخ سے ایک عبرت۔ یہ شخص جس کا نام ہے ابو بکر البغدادی، اس نام سے معروف اور مشہور ہے، اور جیسے کہ نام سے معلوم ہے بغداد کہاں پہ؟ عراق میں ہے۔ اس شخص کا اصل نام ہے ابو دعاء ابراہیم بن عواد بن ابراہیم السامرائی الحسینی البغدادی۔ ابو بکر کہاں سے آیا؟ کوئی بیٹا بکر کے نام کا نہیں ہے اس کا۔ ابو بکر نسبت ہے ابو بکر صدیق کی طرف رضی اللہ عنہ۔ اس شخص کی میں آپ کو مختصر سے بایوگرافی یا سیرت بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص کون ہے اور کیا یہ شخص اس لائق ہے کہ اسے امام مسلمین بنایا جائے۔ یہ شخص القاعدہ کا لیڈر ہے عراق میں۔ القاعدہ آپ جانتے ہیں جس کا سربراہ پہلے بن لادن تھا، اب ایمن الظواہری ہے، اور اس گروہ کی فکر اور سوچ خوارج کی فکر اور سوچ ہے، اور یہ شخص کوئی نیا نہیں ہے، یہی سوچ رکھنے والا ہے، یہی نظریات رکھنے والا ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے عقیدہ بیان کروں گا، لیکن اس شخص کی چند اہم باتیں۔ تو سب سے پہلے پہچان اس شخص کی جو ہے، کون ہے یہ؟ القاعدہ کا لیڈر ہے، عام شخص نہیں ہے عراق میں۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا ابو مصعب الزرقاوی کا، آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے اسے قتل بھی کیا گیا ابو مصعب الزرقاوی کو، لیکن اس نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا ایک امریکن کو ذبح کرتے ہوئے، یاد ہے آپ کو؟ ابو مصعب الزرقاوی نے ایک یوٹیوب ایک کلپ آیا تھا، اس نے ایک امریکن کو جس کو پکڑا ہوا تھا، غالباً وہ اپاچی کا پائلٹ تھا، اس کا ہیلی کاپٹر گرا تو اس کو پکڑا گیا، تو اس نے اس کی ویڈیو بنائی، ایک ذبح پہ ویڈیو بنائی زندہ شخص کو ذبح کرتے ہوئے، اور اس کو سر کو الگ کر دیا جسم سے، اور اس نے عام کر دیا۔ یہاں سے پھر امریکن نے مزید حملے کیا عراق پہ۔ دیکھیں امریکہ تو ویسے دشمن ہے نا ہمارا، کسی کو شک نہیں، یہود و نصارہ پہلے سے دشمن ہے، اور پہلے سے وہ کارروائی کر رہے تھے عراق میں، اور بش کو ایک اور موقع مل گیا اپنے اس جنگ کو جاری کرنے کے لیے کہ اسے مزید بجٹ ملے، تو یہ ویڈیو دکھائی اور مزید اسے پیسہ ملا کہ دیکھیں تو ہمارے لوگوں کو یوں ذبح کر رہے ہیں تو پورے لوگوں کو ذبح کرتے رہیں گے۔ الغرض تو زرقاوی کا یہ خاص شاگرد ہے ابو بکر البغدادی جو ہے۔ امریکہ نے 4 اکتوبر سن 2011 میں
میں آپ کو صرف اس کی شخص سے پیچھے 2 سال کی کارروائی بتاتا ہوں، شخص نے 2 سالوں میں کیا کیا، باقی چھوڑیں آپ۔ 2 سالوں میں امریکہ نے 4 اکتوبر 2011 کو اس کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی، زندہ مردہ، یعنی اشتہار مجرم میں سے یہ شخص مجرم ہے۔ $10 ملین۔ اور اس شخص نے اپنی یہ تنظیم جو ہے ISIS کے نام سے جو بنائی ہے، یہ 29 جون 2014 میں ابھی ریسنٹلی بنائی ہے، چند دن ہوئے ہیں، اس کا اعلان کیا ہے۔ پہلے یہ صرف ان سے پہلے ابو عمر البغدادی تھا، جب وہ قتل اس کے بعد اب ابو بکر البغدادی۔ ابو عمر البغدادی جو ہے وہ صرف عراق کی حد تک اپنے آپ کو خلیفہ نصب کیا تھا، اور ابو بکر صاحب نے جو ہے شام کی بگڑتے ہوئے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے شام سورے میں داخل ہوا 2011 میں، اور اس وقت سے آہستہ آہستہ کارروائی کرتے کرتے اپنی وہاں پہ جگہ بنا لی، اور شام کو بھی عراق کے ساتھ شامل کر دیا، اور ISI سے ISIS بن گیا۔ پہلے اسلامی اسٹیٹ عراق تھی بس ابو عمر کے زمانے میں، تو ابو بکر بغدادی کے زمانے اب ISIS ہو گیا ہے، شام بھی سیریا بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ شامی سیرین جو ہیں، ایک طرف سے ان کو بشار مار رہا ہے، یہ ظالم کافر فاسق، دوسری طرف سے یہ لوگ ان کو مار رہے ہیں۔ جب بد امنی پھیلتی پھر یہی کچھ ہوتا ہے، ورنہ امن و امان کی نعمت بڑے عظیم نعمت ہے، ان سے پوچھیں جو یہ نعمت کھو دیتے ہیں، یہ کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہ میری بیعت کرو، مجھے مان لو۔ جبہت النصرہ یہ بھی القاعدہ کے تھے جو شام میں تھے، اس نے اعلان کیا، محمد الجولانی جو ان کا لیڈر تھا، کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے، اس سے پوچھے بغیر پھر اعلان ہے کہ ہم ان سے بری ہیں بھائی، پھر اسے زور زبردستی سے کام شروع کر دیا وہاں پہ، اور آپس میں ان کا ٹاکرا ہو گیا۔ اس شخص نے اب ایمن الظواہر کی بیعت بھی نہیں کی، اور وہ بھی اس کے مخالف ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے اب میں امیر المؤمنین ہوں، اب سب پر فرض ہے کہ میری بیعت کریں، میں کیسے بیعت کسی کر سکتا ہوں؟ چند کارروائیں پچھلے 2 سالوں میں، اگست 2011 28 اگست 2011 میں اس نے دھماکے کیے، اور جامع ام القریٰ، مسجد تھی بڑی ام القریٰ، وہاں سے آغاز کیا، 6 لوگ وہاں پہ مرے تھے۔ اور جب اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا تو اس شخص نے دھمکی دی کہ میں 100 خودکش حملہ کرواؤں گا عراق میں، 100 خودکش حملہ، اور بہت سارے اس نے وہاں پہ کیے بھی۔ اگست 2011 میں، اس سے پہلے اس نے ایک دھماکہ کیا تھا موصل میں، اس دھماکے خودکش حملوں میں 70 لوگ مر گئے تھے۔ 22 دسمبر 2011 میں ایک سلسلے وار اس شخص نے کارروائیاں کروائی بغداد میں، جس میں 63 لوگ مرے تھے اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ اور یہ جو حملے ہوئے تھے یہ امریکن فورس اس جگہ سے جانے کے بعد، جب گئے اس کے کچھ دن کے بعد، یعنی تو متعین تھا ہم نے حملہ کرنا ہے، اچھا اب تو چلے گئے اس جگہ سے جو امریکن فوجی تھے، اب وہاں پہ حملہ کیوں کیا ہے؟ یہ تو یہی کہ ہم امریکن مار رہے ہیں نا ہم لوگ، اچھا اور اسی طریقے سے صرف 2 مہینے میں مارچ
اور اپریل اسی سال 2011 میں اس بندے نے 23 خودکش حملے کروائے بغداد میں. صرف سارے کے سارے احکام اس شخص کے طرف سے تھے جو آج اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ تو میڈیا میں آیا ہے. سچ کیا ہے؟ یہ باتیں ایک تو اخبار میں آئی اور حقیقت ہے، پھر ان اخباروں میں خود ان لوگوں نے یہ قبول کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں، میڈیا تو ہے ہی مخالف کے ہاتھ میں، کافر کے ہاتھ میں یا بدکار کے ہاتھ میں. ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں. اور ایک اور ثبوت میں دیتا ہوں، یوٹیوب پہ ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں، ابو عمر البغدادی جو عراق کا جس نے اپنے آپ کو امیر بنایا تھا اس سے پہلے، اس نے ایک دستور رکھا ہے. اور اس ویڈیو کلپ کا نام ہے ہذہ عقیدتنا. نوٹ کر لیں آپ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ISIS. اب دیکھیں یہ ان کا عقیدہ دیکھیں. اس وقت عراق تھا، اب جب سوریہ والے جو ابھی آئے، جب سوریہ کو شامل کیا ہے شام کو، اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی یہی ہمارے عقائد ہیں. شروع میں بڑی پیاری باتیں ہیں، سچ بات ہے. میں بھی سب آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے. تو ان کا عقیدہ کیا ہے اور کس طریقے سے خیر کے اندر شر کو اور زہر کو گھول دیتے ہیں. اور اگر یہ خیر نہ ہوتا تو پھر شر کو کون اپناتا ہے؟ وہ تو پاگل بھی کہتے کہ بھئی یہ تو ہیں دہشت گرد، کون ان کی بات کو مانے. اب یہ دیکھیں، وہ کہتے ہمارے عقیدہ، ان کی زبانی آپ خود سن سکتے ہیں اور یہ ان کو دستور بن چکا ہے ان کے عقائد میں سے. اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے تاکہ جھوٹے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے اور ہم سے محبت کرنے والے کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. چلیے آئے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ جو بھی ظاہر شرک ہے اسے مٹانا چاہیے. بڑی پیاری بات ہے، ظاہر شرک کو مٹانا چاہیے، اچھی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ رافضی مشرک اور کافر ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جو مسلمان، پھر کہتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے، مرتد ہے، اس کی سزا موت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے کبیرہ گناہوں سے، جیسا کہ زنا ہے، شراب خوری ہے یا چوری ہے، جب تک کہ اسے حلال نہیں سمجھتا. یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن غور کریں آپ باتوں پہ. اب یہاں پر کہ ہم تکفیر نہیں کرتے، اب آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں خوارج، غالی خوارج کے اور مرجی مفرقین جو ہے ان کے، اہل ارجاء جو خوارج، ان دونوں کے بیچ میں ہمارا ایمان کی کتاب سے عقیدہ ہے. پھر کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری عقیدہ کہ کفر دو قسم کے، کفر اکبر، کفر اصغر. اور اس شخص پر ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جس کا کسی اعتقاد، قول، فعل کی وجہ سے کوئی غلطی ہو، جس کی وجہ سے اس کو کفر فتویٰ لگایا جاتا ہے. کوئی یعنی واقع اسلام میں سے کوئی کام کرے، لیکن جو شخص بعین ہی کی تکفیر ہم اس وقت نہیں کرتے جب تک کہ تکفیر کے شروط نہ ہو اور جو موانع ہیں وہ ختم نہ ہو. یہ بات بھی درست ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کہ ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو، اور جو بھی محاکم شرعیہ ہیں، شرعی عدالتیں ہیں، فی دولت الاسلام، غور سے سنیں ذرا، یعنی اسلامی ملک میں جو ان کا اپنا ہے، صرف دولت الاسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ، بس جیسے آگے بیان ہوگا، جو بھی اسلامک عدالتیں ہیں اسلامی ملک میں، یعنی اپنے آپ کی جو دولت الاسلام ان کی اپنی ہے، تو اس میں وہ قانون کا نفاذ یا جو بھی کیس ہوگا ان عدالتوں میں ہوگا. اور اگر
کسی کو علم نہیں ہے کہ عدالت کہاں ہے تو اسے ڈھونڈنی چاہیے. اچھا اب یہاں سے سنیں کیا کہتے ہیں. کہ جو بھی قانون موجود ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے یہ سارے طاغوتی قوانین ہیں اور نواقض اسلام میں سے اور کفر ہے. تو پھر اور بھی اچھی بات بیچ میں کی, یہ تو بات غلط ہے کہ سارے قوانین کفر ہیں, میں آگے بتاؤں گا. لیکن پھر اور اچھی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام فرض ہے, واجب ہے, اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں, صاحب گستاخی کرتے ہیں, وہ کافر ہے. اب یہاں سے دیکھیں جو اصل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو کسی سیاسی پروسیس میں حصہ لیتا ہے. جو بھی سیاست ہے دنیا میں, ہماری خلافت کے علاوہ جو بھی سیاسی معاملات ہیں, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے جتنی بھی ہو, جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے یعنی حاکم یا محکوم. وہ کیسے, لفظوں پہ غور کریں. ہمارے نزدیک جو ان سیاسی عملیات میں, پروسیس میں حصہ لیتا ہے وہ کافر ہے, مرتد ہے. ووٹ دینے والا وہ شامل ہے کہ نہیں؟ ابھی اوپر کیا کہا ہے, دھوکہ دیکھے کہ ہم کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے, اور لوگ اوپر 4-5 باتیں لے لیتے ہیں, نیچے والے نظر نہیں آتے ان کو. اچھا آگے دیکھیں کیوں یہ جو سیاسی پروسیس اس میں داخل ہونے والا شاہ کافر ہے. وہ کہتے اس لیے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کیا ہے, اور دین کی تبدیلی کفر ہے. یعنی جو خلافت ہوتے ہوئے اس کی بیعت نہیں کرتا, اور جو ڈیموکریسی ہے اس کو جا کے ووٹ دیتے, وہ کہاں کا مسلمان ہے. اچھا آگے دیکھیں کہتے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص کافر و مرتد ہے جو غاصب کافر کی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, لباس دینے سے یا کھانا دینے سے یا علاج کرنے سے. جو بھی کافر غاصب کی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, صرف مدد کرنے کی بات ہے, وہ کافر ہے, کیونکہ وہ اس کی اعانت کرتا ہے اور اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا ہے, قتل کیا جا سکتا ہے کسی وقت میں بھی. اب کوئی شخص ہے اس کافر کی مدد کرتا ہے یا اس کا علاج کر دیتا ہے تو اس کی خیر, اس کو بھی قتل کرنا ہے. اچھا آگے دیکھیں, اس سے اور بڑھ کر مصیبت. کہتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ممالک ہیں دیگر, جتنے بھی ملک ہیں مسلمان دوسرے, جو بھی دنیا جو بھی ممالک ہیں, اگر جو قانون ہے وہ کفریہ قانون ہے اور ان کا غلبہ ہے کسی ملک میں اور اسلام کے قانون دبا ہوا ہے, تو یہ ملک دار کفر ہے. اگر جو شریعت کا جو قانون ہے اس ملک کا غالب کفریہ قانون ہے تو وہ ملک کافر ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مسلمان اس ملک میں رہتے وہ بھی کافر ہیں, ذرا غور سے سنیں. اچھا پھر کہتے ہیں اور کیونکہ جتنی بھی حکومتیں آج موجود ہیں ان میں طاغوت کی حکومتیں ہیں اور طاغوت کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے, اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے حکمران اور فوج کافر ہے. تکفیر واضح ہے کہ نہیں؟ دنیا کے سارے حکمران جو مسلمان حکمران سارے کے سارے کافر ہیں, اور فوج جتنی بھی فوج ہے مسلمان ملک سارے کے سارے کافر ہیں. اچھا آگے دیکھیں, اور کہتے ہیں ان کا قتال کافر کے قتال سے پہلے واجب ہے. اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک پر حملہ کریں گے اور اس سے جنگ کریں گے جو اس اسلامی مملکت جو عراق میں ہے اس کو بری نظر سے دیکھے گی یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا سوچے گی, اگرچہ وہ اپنا نام کوئی بھی اس کا نام ہو, چاہے عرب ہو
یا اپنے نام کو یعنی اپنے ملک کا نام عرب میں سے ہو، عربی نام رکھے یا کوئی اسلامی نام رکھے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، اور ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں اور ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کافر کے لیے جو غاصب کافر ہے اس کے قربانی کا بکرا نہ بنے۔ اچھا آگے دیکھیں، کہتے ہیں ہماری یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، سنیں، واجب ہے پولیس والوں کو قتل کرنا، پولیس والوں کا قتل کرنا واجب ہے، اور جو بھی فوج ہے طاغوت کی حکومت کی ان کو قتل کرنا واجب ہے، اور جو بھی ان کے اثاثے ہیں ان میں توڑ پھوڑ مچانا اور ان کو خاتمہ کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی کوئی پیٹرول اسٹیشن ہے یا ان کے جو آئل ریفائنری ہے، کیونکہ یہاں سے ان کی اکانومی بڑھتی ہے، تو ان کو بلاسٹ کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں اور ہم یہ بھی واجب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ جس میں ہمیں یہ گمان ہو جائے کہ اس میں کوئی بھی کافر یا اس کی اعانت کرنے والا رہے گا یا اس میں کوئی اپنا آفس بنائے گا، اسے بلاسٹ کرنا ہم واجب سمجھتے ہیں۔ آگے سنیں، کہتے ہیں اچھا یہ تو مسلمانوں کے تعلق سے تھا، اب دوسرے جو کافر اہل کتاب ان کے بارے میں سنیں۔ کہتے ہیں ہماری یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہے دولت الاسلام میں، ہمارے ملک میں یا دوسرے جو ہیں، وہ اہل حرب اہل ذمہ نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی عہد و پیمان باقی نہیں رہا ہے، اور دوسرے جتنے بھی کافر ہیں ان کا بھی کوئی عہد و پیمان باقی نہیں رہا ہے، اور اگر وہ کوئی عہد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے عہد کریں، نیا کانٹریکٹ ہوگا، نیا عہد ہوگا، کہ یہی اسلامی ملک ہے نا، باقی تو کوئی ملک رہا نہیں اسلامی، یہی اسلامی ملک ہے، ایک نیا عہد ہوگا خلیفے کے ساتھ، اور شرطیں بھی ہماری ہوں گی جیسے عمر خطاب کے زمانے کی شرطیں تھیں، اسی کے مطابق ہم شرطیں رکھیں گے۔ اچھا آگے کہتے ہیں، اب دیکھیں کسی کو چھوڑائے دشمنی سب سے ہے نا۔ اچھا آگے سنیں، جو جہادی جماعتیں ہیں، اب اپنے ہم نوالے ہم پیالے، جو جہادی جماعتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، جو آج کل یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، اللہ کو بڑا احسان کیا ہے، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے کہ وہ گنہگار ضرور ہیں، بڑا احسان کیا ہے، گنہگار ضرور ہیں۔ کیوں گنہگار ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس واجب کی ادائیگی نہیں کی جو آج کے زمانے کا واجب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ہماری حکومت میں شامل ہو جاتے، ہمارے جھنڈے کے نیچے، ہمارے خلافت میں۔ اچھا پھر کہتے ہیں علماء کی بات، علماء رہ گیا نا، باقی کیا رہا ہے؟ علماء کے بارے میں کہتے ہیں ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ علماء کی توقیر، احترام، قدر احترام کرنی چاہیے، جو علماء عامل ہیں اور سچے ہیں، العلماء العاملین الصادقین، اور ہم ان کے توقیر کے ساتھ ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ ساتھ ہم ان کے خلاف جو بھی تہمتیں ہیں یا جو بھی ان کے خلاف باتیں ہیں ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ان سے مشورے بھی لیتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں، اور آگے کہتے ہیں اور جو طاغوت کے نہج پر چلنے والے لوگ ہیں، جو مداہنت کرتے ہیں طاغوت سے، ہم ان کو ننگا کر کے رہیں گے، یعنی وہ کوئی علماء نہیں ہمارے لیے۔ یعنی انگریزی عالم کون ہے؟ جتنی بھی حکومتیں سارے طاغوت ہیں، جو علماء ان کے ساتھ ہیں وہ بھی تو سارے کافر ہو گئے نا، وہ عالم تو نہ رہا، پھر عالم کون رہا؟ العاملین الصادقین کون ہے؟ جو اس کی سرزمین پہ اس کے ساتھ ہیں بس۔ کہتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اندلس کے گرنے کے بعد، اس وقت سے جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں تمہارا بھائی ابو عمر الحسین قرشی البغدادی، یہ دستور ہے
ISI کا یا ایسے یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق، اور یہی اپنایا ہے ISIS نے اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، یہ انہوں نے اپنایا ہے۔ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اب شریعت کے ترازو پر میں اس کو کیا تولوں؟ انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ چند اہم باتیں، چند آیتیں، ایک آیت، ایک یا دو حدیث اور سلف کے اقوال اور علماء کے اقوال سے میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ زیادہ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم نصرت کریں گے، کامیاب کریں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا اس دنیا میں، ویوم یقوم الاشہاد اور آخرت میں۔ سبحان اللہ، اگر یہ حق پہ ہوتے یہ جماعت، یہ تکفیر کرنے والے، خارجی سوچ رکھنے والے جماعت، یہ خطرناک نظریہ والے، تو پھر اس دنیا میں ان کو عزت ملتی کہ نہیں، تمکین ملتی کہ نہیں، نصرت ہوتی کہ نہیں؟ عجب بات دیکھیں، پہلے دن سے لے کے ابن ملجم سے لے کے آج تک کوئی رہا ہے اقتدار میں؟ کوئی وقتی طور پہ اگر آئے کچھ عرصے کے لیے لیکن رہ نہیں سکا، میں آگے بتاؤں گا۔ اگر نصرت ملے تو ایسے ملتی ہے، نصرت تمکین کا نام ہے۔ اگر واقعی مومن ہوتے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا۔ چند اچھی باتیں بھی تو تھی نا، قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے، عبادت میں بہت شدت، جیسے کہ ان کی باتوں میں شدت ہے، عبادت میں اتنی شدت ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا، اور ایسے لوگ نکلتے آئیں گے اور ہلاک ہوتے رہیں گے، نکلتے آئیں گے ہلاک ہوتے رہیں گے، نکلتے آئیں گے ہلاک ہوتے رہیں گے۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ سے نے فرمایا جب نکلیں گے ان کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی ہلاک ہوں گے، قتل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ سے زیادہ گنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کل مخرج قرن قطع، کل مخرج قرن قطع، 20 مرتبہ سے زیادہ گنتے رہے، حتی یخرج فی اعراضہم الدجال، اور یہ نکلتے رہیں گے، ہلاک ہوتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک دجال نہیں نکلے گا، الاعور الدجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ دوسری روایت میں جو حاکم نے روایت کی ہے، بڑی پیاری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں اختلاف ہوگا، تفرقہ بھی ہوگا، اور ایسی قوم آئے گی جو تمہیں اچھے لگیں گے۔ سنیں ذرا، واللہ ان باتوں میں فٹ آتی جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ ایسی قوم آئیں گے جو تمہیں پسند آئیں گے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو پسند کریں گے، جو ان کو جن کو یہ قتل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو خوارج جس کو قتل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو قتل تو اچھا کرنا جانتے ہیں لیکن فعل ان کا برا ہے، قتل کرنے کے لیے ماہر ہیں لیکن اعمال ان کے برے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ قتل کرنا اچھا ہے ان کا؟ نہیں، قتل کرنا بھی تو برا ہے لیکن وہ قتل کرنے میں ماہر ہیں۔ آج جب بم بلاسٹ ہوتے ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں، وہ ٹریننگ ان کی بڑی عمدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ بہرحال
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی شروع میں توحید کی باتیں تھی کہ نہیں، کہ شرک کو مٹانا ہے، رافضی کافر ہیں، جادوگر بھی کافر ہے، یہ باتیں اچھی تھیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف کی نہیں. لیکن یہ کون سی توحید کی دعوت ہے جہاں پر مسلمان قتل عام اور تکفیر ہو؟ کیونکہ دھوکے میں مت آئیں. آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے یہ لوگ، لیکن ولیس من اللہ فی شیء، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اگر ان کو پالو تو ان کو قتل کرو، دوری اختیار کرو ان سے، اور ان سے آگاہ رہو، ان سے دور رہو، ان کو قتل کرو. ایک روایت میں ان کو قتل کرو. سبحان اللہ. اور بعض لوگ، اگر آپ کمنٹ دیکھیں جب سے یہ فتنہ آیا ہے، واللہ میں حیران ہوا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا ابوبکر صدیق آ گیا، ابوبکر صدیق آ گیا. تو ابوبکر صدیق ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں پہلے آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چند فضیلتیں بتاتا، پھر اس شخص کے کردار کے سامنے رکھتے جو میں نے ابھی پڑھا ہے. واللہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی کہاں بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق هذه الامه، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا ہے، جس کے زمانے میں مسلمانوں کی دین، مال، عزت اور مال محفوظ تھا، جانیں محفوظ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ فتنہ آیا تھا، اب وہ ان سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں. امام طبری اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 میں ہے. کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم نہیں ہیں، یا قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا علم نہیں رکھتے، اور نہ ہی دین کا فقہ سمجھ رکھتے ہیں، اور نہ ہی تفسیر کے عالم ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابوبکر بغدادی جو ہے اس کے پاس PhD ہے شریعت کی. عجب بات ہے واللہ. یہ کون سا علم حاصل کیا ہے شریعت کا، اور یہ کون سی شریعت ہے جس میں مسلمانوں کو قتل عام ہے؟ سیدنا علی کا قول فرماتے ہیں یہ لوگ نہ تو قرآن مجید کے عالم ہیں، اور نہ دین کو سمجھنے والے ہیں، نہ تفسیر کے عالم ہیں، اور نہ ہی اس خلافت کے حقدار ہیں. سبحان اللہ. اگر امر کے حوالے ہو جائے تو قتل غارت مسلمانوں کو ہی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ اور نہ ہی اسلام کا کوئی سابقہ ہے، نہ ہی اس امر کے حقدار ہیں. اور اللہ کی قسم اگر یہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے اور حاکم ہو گئے تو تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو کسرا اور ہرقل نے کیا تھا، قتل غارت کریں گے تمہاری. یہ ابھی اب نوٹ کریں کہ باتوں سے ابھی اقتدار نہیں ملا ہے تو یہ حالت ہے. اگر اقتدار پورا مل جائے پھر کیا کریں گے؟ یہ سیدنا علی کا فرمان سچ ہے 100% کہ نہیں؟ اور اس IS پر منطبق ہے کہ نہیں؟ اچھا. سلف میں سے امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 114 ہجری میں ہوئی، 114 ہجری میں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں میں نے اسلام کی ابتدائی وقت کو پایا جو بہترین زمانہ تھا، بہترین زمانے کو پایا. اللہ کی قسم خوارج کو میں نے دیکھا، کوئی گروہ یا جماعت نہیں نکلی الا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تفریقہ ڈال دیا، اور بدترین اختلاف ان میں پیدا ہوا اور قتل غارت ہوئی. اور ان میں سے کسی شخص نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا الا کہ اس کی گردن کاٹ دی گئی. غور سے سنیں، یہ کون ہے؟ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ، وفات 114 ہجری میں ہوئی. ہم اب 1433 ہجری میں ہیں. یعنی یہ فتنہ اس زمانے سے آج تک ہے. جی ہاں، یہ آج تک فتنہ موجود ہے. کہتے ہیں ان میں سے کسی شخص نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا الا کہ یعنی اپنے آپ کو امام خلیفہ نہیں بنایا الا کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا. اور یعنی یہ قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کبھی بھی امت ان میں سے کسی شخص پہ خوارج کسی شخص پہ جمع نہیں ہوئی.
تاریخ دمشق، یہ حوالہ سنیں تاریخ دمشق، تہذیب الکمال اور سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، اس میں ان کا قول موجود ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں، ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا، بعد میں آتے گئے قتل ہوتے گئے۔ جہمان نکلا تھا مسجد حرام میں، جس نے فتنہ کیا تھا، یاد ہے؟ قتل ہوا۔ اس کے بعد بھی آتے رہے، قتل ہوا۔ بن لادن قتل ہوا، زرقاوی قتل ہوا، ابو عمر قتل ہوا، ابو بکر بغدادی ویٹنگ لسٹ میں ہے، اس کی باری آنے والی ہے انشاءاللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 269 میں 269 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جائے جو اہل بدع میں سے، جیسے کہ خوارج، یعنی خوارج کا قتال کیا جائے، جو فاسد دین پر قتال کرتے ہیں اہل بدع میں سے، جیسے کہ خوارج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے ظلم پر صبر کرتے رہیں، اور یہ بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت یا خروج نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف قتال نہیں کیا جاتا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو تمکین تو دے دیتا ہے کسی عرصے تک، کسی مدت تک، لیکن یہ جھوٹے جو ہیں یعنی خوارج جو ہیں، ان کو حکومت اقتدار نہیں ملا کبھی، اور اگر ملتا ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا فساد عام ہے دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی ظالم حکمران تو آپ کی دنیا لوٹے گا اور کیا کرے گا، لیکن یہ جو ہیں جو دین کے نام پہ آتے ہیں، خوارج جو ہیں، بدعتی جو ہیں، وہ تو نہ آپ کا دین چھوڑتے ہیں، نہ دنیا چھوڑتے، نہ آخرت چھوڑتے، سب کو خراب کرنے کے پیچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں بعض لوگوں کو نہ تو قرآن مجید کی آیت سے عبرت حاصل ہوتی ہے، نہ احادیث سے، نہ سلف کے اقوال سے، نہ علماء کے اقوال سے۔ ایک تاریخی قصہ ہے، بڑا خوفناک اور عبرتناک قصہ ہے، اور اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے امت پر مشکل ترین وقت کب آیا تھا؟ سب سے بدترین ذلت اور رسوائی آج نہیں ہے، آج تو کچھ بھی نہیں ہے اس زمانے کے سامنے۔ تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا مسلمانوں پر 7ویں صدی میں، ویسی ذلت اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ واللہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اور امت میں کبھی ایسی ذلت آئی نہیں تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک تتاری آتا گھوڑ سوار، 10 مسلمان بیٹھے ہوتے، اس سے گھوڑے پہ دیکھتے اپنا سر جھکا لیتے، وہ ایک شخص آتا وہ پیچھے ان کے ہاتھ باندھ لیتا، وہ گھسیٹتے جاتا گھوڑے کے پیچھے، وہ بھاگتے بیچارے گھسیٹتے جاتے ایسے، اور اسے لے کے جاتا جگہ پہ 10 کا سر قلم کر دیتا۔ وہ دہشت تھی، ایک ایسا وقت تھا۔ یہ وقت کب اور کیسے تھا؟ تاریخ کیوں حملہ کیا تھا جانتے ہیں تاریخ کو؟ فَاعْتَبِرْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے عقل مندو اللہ کے لیے۔ ایک بادشاہ کی غلطی کی وجہ سے، خوارزم شاہ، یہ وہ بادشاہ تھا جو اصل خلیفے سے الگ ہو کر بغداد میں عباسی خلافت تھی، اس سے الگ ہو کر اپنی سلطنت الگ سے بنا لی، اور یہ بادشاہ تھا، یہ جو علاقہ ہے تاجکستان، اب پہلے بخارا تب تاجکستان ہے، بخارا ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ جو رشیا کا علاقہ ہے، افغانستان ہے، پاکستان، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس کے اندر تھا۔ متقی پرہیزگار بادشاہ تھا۔ تتاری جو تھے وہ چین کے بارڈر پہ تھے، قریب تھے ان کے، کافر تھے، اور ان کی جنگیں کسی اور کافر کے ساتھ تھی۔
کسی اور کافر کے خلاف جنگیں تھی، زمانے جنگوں کا تھا اس زمانے میں، کوئی امن و امان نہیں تھا۔ بہرحال تو اس بعض تتاری تاجر آئے جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے، وہ خوارزم شاہ کے شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہوئے اور اپنا جو کپڑا ہے وہ پیش کیا۔ بڑا عمدہ، بہترین، خوبصورت اور مہنگا ترین کپڑا تھا جو ساتھ سامان لے کے آئے، ایسا موجود نہیں تھا اس وقت۔ تو جو گورنر تھا اس شہر کا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوارزم شاہ کا ماما تھا، اس نے خط لکھا کہ ایسے لوگ آئے ہیں تاجر، ان کے پاس بڑا عمدہ مال ہے، بڑا مہنگا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے حکم دیا کہ ان سب کے سر قلم کر دو اور مال لوٹ لو، کافر ہمارے ملک میں کیا کرنے آیا ہے۔ دیکھیں، اچھا یہ جو حوالہ ہے نوٹ کر لیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر اور ابن الاثیر کی الکامل تاریخ کی کتاب ہے، اور ابن اثیر اسی زمانے کا تھا، ابن الاثیر، کثیر نہیں، ابن اثیر جو ہے الف والا، وفات سن 630 ہجری میں ہوئی ابن اثیر کی، اس کا زمانہ قریب کا ہے۔ ابن کثیر بعد میں ہے کیونکہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہے، ابن اثیر پہلے زمانے، سن 616 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، 616 ہجری جب یہ معاملہ ہوا، ابھی تتاری داخل نہیں ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا، امن و امان تھا مسلمانوں میں۔ تو حکم دیا بادشاہ سلامت نے کہ ان کو قتل کر لیں، ان کا مال لوٹ لو، لے لو ان کا مال۔ چنگیز خان کو پتہ چلا کہ ان کے تاجروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس نے خط لکھا، اس نے کہا جس نے یہ قتل کیا ہے میرے بندوں کو وہ میرے حوالے کر دو، اور جو مال لوٹے واپس کر دو۔ انصاف کی بات ہے، کافر ہے لیکن یہاں پہ اس نے ٹھیک بات کہ میرا لوٹا مال واپس کر دو مجھے، اور جس نے قتل کیا ہے میرے حوالے کر دو۔ چلو یہ بات غلط ہے، مسلمان کو اس کے حوالے مت کرو، خود تو سزا دو اسے، سزا کیسے دیتا؟ خود حکم تو خود دیا اس نے۔ اچھا، سزا خود نہیں دی اور نہ ہی اس کو حوالے کیا، نہ مال واپس کیا، بلکہ خط لکھا خوارزم شاہ صاحب نے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے دھمکاتے ہو، میں تمہارے ملک میں داخل ہو کے تم بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ خوارزم شاہ نے پہلا حملہ خوارزم شاہ نے خود کیا تھا، عجب بات دیکھی، حملہ کیا اور ان کے کسی ایک بستی میں داخل ہوئے۔ اکثر فوجی جو تھے، مرد جو تھے وہ گئے ہوئے تھے، جیسے میں نے کہا کہ ان کی جنگ تھی دوسری کسی کافر کے خلاف، یہ وہاں پہ گئے اور ان کو جو کچھ ملا لوٹ لیا، قتل بھی کیا، عورتوں کو اپنا لونڈی بنایا اور واپس آ گئے۔ راستے میں جنگ ہوئی، شدید جنگ ہوئی، کیونکہ فوجی دستہ واپس آگے ان کو پتہ چلا، تو راستے میں جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور تتاریوں کی، اور فتح خوارزم شاہ کو فتح ہوئی اس جنگ میں۔ اس ایک دن میں اس جنگ میں 20,000 مسلمان کا قتل ہوا، 20,000، اور تتاری بھی کافی مرے تھے اس جنگ میں، مگر اتنے اس سے زیادہ تتاری بھی مرے تھے۔ برحال خوارزم شاہ فتح کا جھنڈا لے کے واپس ملک میں آ کے میں فاتح ہو گیا ہوں۔ چنگیز خان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، کافر ہے، ظالم ہے، اور تتاری معروف تھے، بے رحمی میں، ظلم میں معروف تھے اپنے زمانے کے، تو اس نے اپنے لشکر تیار کیے اور دوسرے کافروں سے جنگ روک دی اپنی، اور رخ کیا مسلمانوں کی طرف۔ سب سے پہلا شہر جس میں وہ داخل ہوا امام بخاری کا شہر بخارا، تاجکستان جو آج معروف ہے۔ اس زمانے قلعے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ پورے دروازے ہوتے تھے، محفوظ تھے، تو باہر آئے پورا لشکر لے کے، لشکر کو دیکھ کے دہل گئے مسلمان کہ ان سے جنگ نہیں ہو سکتی، تو گورنر سے عہد کا، صلح کا کہا کہ اگر ملک میرے حوالے، یہ شہر میرے حوالے کر دو، میں جنگ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، قتل و غارت نہیں کروں گا میں۔ بعض مجاہدین نے کہا کہ نہیں ہم جہاد کریں گے، وہ اس ایک قلعے میں اندر اپنے آپ کو
کو محفوظ کر رہے، وہاں سے وہ کچھ کارروائی کرتے رہے، دروازے کھول دیے گئے، اندر چلے گئے تتاری جو ہیں، پھر وہ کارروائی کرتے رہے، ان کو قتل کر دیا، بعض لوگ وہاں سے نکل گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے۔ تتاریوں نے پورے بخارا میں آگ لگا دی، کوئی مسجد نہیں چھوڑی، کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی مد نہیں چھوڑا، جو بھاگ سکتا تھا بھاگا، جو نہیں بھاگ سکتا اس کو قتل کیا، اور عورتوں کی عزتوں کی بے حرمتی اور کسی کچھ نہیں چھوڑا۔ قرآن نسخے جلا دیے گئے، کتابیں جلا دی گئیں۔ بخارا سے نکلا دوسرا شہر، تیسرا شہر، چوتھا شہر، 10واں شہر، ایک شہر کے بعد اس طریقے سے قتل کرتے گیا، اور جو مسلمان اس کے قبضے میں آتے ہاسٹیج بناتا گیا، جنگی قیدی جو بچ جاتا تھا قتل کیا تو قتل جو بچا اس کو پہلے صف میں رکھتا تھا آگے، تاکہ اگر وار مسلمان کر تو پہلے اپنے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ خوارزم شاہ صاحب پتہ نہیں کسی جزیرے میں دور دراز جا کے کہیں نکل گئے اور وہاں پہ مر گئے، کوئی پتہ نہیں کہاں مرے، وہ کہاں گئے، ملک کہاں امن و امان تھا، عیش و آرام تو کہاں یہ عذاب۔ پھر تاریوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک مسلمان جس کی یہ سلطنت ہے، اصل خلافت تو یہ نہیں، اصل خلافت تو بغداد میں ہے، اسے رخ بغداد کی طرف کیا۔ سن 656 ہجری میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تتاریوں کے ہاتھ سے۔ بغداد میں جب داخل ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ 8 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، 8 لاکھ، اور دوسری میں ہے کہ 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا بغداد میں، صرف بغداد میں۔ زمین میں اتنا خون تھا جیسے کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ نہیں ہوتا، خون کی وجہ سے کیچڑ تھا زمین پر، ان کے گھوڑے جو ہے نا وہ لوگ پھسل رہے تھے، وہ قتل و غارت ہوئی۔ ایک بے وقوف، ایک شخص کے بے وقوفی کی وجہ سے امت پہ کتنی عذاب آیا ہے۔ نمبر 1 ظلم کیا، وہ تاجر تھے تمہارے ملک میں آئے ہیں، بعض جو دفاع کرنے والے جو کو عقل نہیں آتی کہتے وہ جاسوس تھے، کیا ثبوت ہے جاسوس تھے؟ اگر جاسوس بھی تھے کوئی طریقہ ہوتا ہے، نمٹنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تمہارے پاس طاقت کتنی ہے؟ ایک کافر دشمنوں کو للکار ہے، تمہارے پاس کتنی طاقت ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ طاقت قدرت شرط ہے جہاد میں، ہمارے علماء کہتے تو لوگ مذاق اڑاتے، کہتے تو ہیں حکمرانوں کے لکھے ہوئے، نتیجہ نہیں نظر آیا۔ اللہ کے لیے تاریخ سے عبرت تو حاصل کرو۔ اب اس شخص کو دیکھیں، ابوبکر بغدادی صاحب کو دیکھیں، اس نے کسی کو چھوڑا ہے؟ ہم تو کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف اس شخص نے نئے اعلان جاری کیا کہ کسی کا عہد و پیمان نہیں ہے، جس نے کرنا نیا کانٹریکٹ ہوگا، نیا معاہدہ ہوگا، کیونکہ تم لوگ عہد چکنی کرتے آئے ہو، تمہارا کوئی عہد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے کون اس کے ساتھ ہے؟ سب تو ہیں تو کافر۔ ایسے مسلمان حکومت بنتی ہے؟ اسی طریقے سے اسلام اور شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ تو پھر اور بھی اچھی بات بیچ میں کی، یہ تو بات غلط ہے کہ سارے قوانین کفر ہیں، میں آگے بتاؤں گا، لیکن پھر اور اچھی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام فرض ہے، واجب ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، صاحب گستاخی کرتے ہیں، وہ کافر ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں جو اصل بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو کسی سیاسی پروسیس میں حصہ لیتا ہے، جو بھی سیاست ہے دنیا میں، ہماری خلافت کے علاوہ جو بھی سیاسی معاملات ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے جتنی بھی ہو، جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے، یعنی حاکم یا محکوم، وہ کیسے؟ لفظوں پہ غور کریں، ہمارے نزدیک جو ان سیاسی عملیات میں، ان پروسیس میں حصہ لیتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ووٹ دینے والا، وہ شامل ہے کہ نہیں؟ ابھی اوپر کیا کہا ہے؟ دھوکہ دیکھے کہ ہم کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، اور لوگ اوپر 4-5 باتیں لے لیتے ہیں، نیچے والے نظر نہیں آتے ان کو۔ اچھا آگے دیکھیں، کیوں یہ جو سیاسی پروسیس اس میں داخل ہونے والا شخص کافر ہے؟ وہ کہتے اس لیے کیونکہ اس نے
اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کیا ہے، اور دین کی تبدیلی کفر ہے. جو خلیفہ ہوتے ہوئے اس کی بیعت نہیں کرتا اور جو ڈیموکریسی ہے اس کو جا کے ووٹ دیتے، وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اچھا آگے دیکھیں، کہتے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص کافر و مرتد ہے جو غاصب کافر کی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، لباس دینے سے یا کھانا دینے سے یا علاج کرنے سے. جو بھی کافر غاصب کی مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، صرف مدد کرنے کی بات ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اس کی اعانت کرتا ہے اور اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کسی وقت میں بھی. اب کوئی شخص ہے اس کافر کی مدد کرتا ہے یا اس کا علاج کر دیتا ہے تو اس کی خیر اس کو بھی قتل کرنا ہے. اچھا آگے دیکھیں، اس سے اور بڑھ کر مصیبت. کہتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ممالک ہیں دیگر جتنے بھی ملک ہیں مسلمان دوسرے جو بھی دنیا جو بھی ممالک ہیں، اگر جو قانون ہے وہ کفریہ قانون ہے اور ان کا غلبہ ہے کسی ملک میں اور اسلام کے قانون دبا ہوا ہے تو یہ ملک دار کفر ہے. اگر جو شریعت کا قانون جو قانون ہے اس ملک کا غالب کفریہ قانون ہے تو وہ ملک کافر ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مسلمان اس ملک میں رہتے وہ بھی کافر ہیں، ذرا غور سے سنیں. اچھا پھر کہتے ہیں اور کیونکہ جتنی بھی حکومتیں آج موجود ہیں ان میں طاغوت کی حکومتیں ہیں اور طاغوت کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے حکمران اور فوج کافر ہے. تکفیر واضح ہے کہ نہیں؟ دنیا کے سارے حکمران جو مسلمان حکمران سارے کے سارے کافر ہیں اور فوج جتنی بھی فوج ہے مسلمان ملکوں سارے کے سارے کافر ہیں. اچھا آگے دیکھیں، اور کہتے ہیں ان کا قتال کافر کے قتال سے پہلے واجب ہے. اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک پر حملہ کریں گے اور اس سے جنگ کریں گے جو اس اسلامی مملکت جو عراق میں ہے اس کو بری نظر سے دیکھے گی یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا سوچے گی، اگرچہ وہ اپنا نام کوئی بھی اس کا نام ہو، چاہے عرب ہو یا اپنے نام کو یعنی اپنے ملک کا نام عرب میں سے ہو، عربی نام رکھے یا کوئی اسلامی نام رکھے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے. اور ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں اور ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کافر کے لیے جو غاصب کافر ہے اس کے قربانی کا بکرا نہ بنے. اچھا آگے دیکھیں، کہتے ہماری یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، سنیں، واجب ہے پولیس والوں کو قتل کرنا، پولیس والوں کا قتل کرنا واجب ہے. اور جو بھی فوج ہے طاغوت کی حکومت کی ان کو قتل کرنا واجب ہے. اور جو بھی ان کے اثاثے ہیں ان میں توڑ پھوڑ مچانا اور ان کا خاتمہ کرنا بھی واجب ہے. یعنی کوئی پیٹرول اسٹیشن ہے یا ان کے جو آئل ریفائنری ہے کیونکہ یہاں سے ان کی اکانومی بڑھتی ہے تو ان کو بلاسٹ کرنا یہ واجب ہے. اچھا پھر کہتے ہیں اور ہم یہ بھی واجب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ جس میں ہمیں یہ گمان ہو جائے کہ اس میں کوئی بھی کافر یا اس کی اعانت کرنے والا رہے گا یا اس میں کوئی اپنا آفس بنائے گا اسے بلاسٹ کرنا ہم واجب سمجھتے ہیں. آگے سنیں، کہتے ہیں اچھا یہ تو مسلمانوں کے تعلق سے تھا. اب دوسرے جو کافر اہل کتاب ان کے بارے میں سنیں. کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہے دولت الاسلام میں ہمارے ملک میں
یا دوسرے جو ہیں وہ اہل حرب اہل ذمہ نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی عہد و پیمان باقی نہیں رہا ہے، اور دوسرے جتنے بھی کافر ہیں ان کا بھی کوئی عہد و پیمان باقی نہیں رہا ہے، اور اگر وہ کوئی عہد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے عہد کریں، نیا کانٹریکٹ ہوگا، نیا عہد ہوگا، کہ یہی اسلامی ملک ہے نا، باقی تو کوئی ملک رہا نہیں اسلامی، یہی اسلامی ملک ہے، ایک نیا عہد ہوگا خلیفے کے ساتھ، اور شرطیں بھی ہماری ہوں گی جیسے عمر خطاب کے زمانے کی شرطیں تھیں، اسی کے مطابق ہم شرطیں رکھیں گے۔ اچھا آگے کہتے ہیں، اب دیکھیں کسی کو چھوڑا ہے، دشمنی سب سے ہے نا۔ اچھا آگے سنیں، جو جہادی جماعتیں ہیں، اب اپنے ہم نوالے ہم پیالے، جو جہادی جماعتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، جو آج کل یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے کہ وہ گنہگار ضرور ہیں، بڑا احسان کیا ہے، گنہگار ضرور ہیں۔ کیوں گنہگار ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس واجب کی ادائیگی نہیں کی جو آج کے زمانے کا واجب ہے، کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ہماری حکومت میں شامل ہو جاتے ہمارے جھنڈے کے نیچے، ہمارے خلافت میں۔ تو بکر صدیق ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں پہلے آپ کو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ چند فضیلتیں بتاتا، پھر اس شخص کے کردار کے سامنے رکھتے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، واللہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یعنی کہاں بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق هذه الامہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے، جس کے زمانے میں مسلمانوں کی دین، مال، عزت اور مال محفوظ تھا، جانیں محفوظ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ فتنہ آیا تھا، اب وہ ان سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں۔ امام طبری اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 میں ہے، کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم نہیں ہیں، یا قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا علم نہیں رکھتے، اور نہ ہی دین کا فقہ سمجھ رکھتے ہیں، اور نہ ہی تفسیر کے عالم ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابوبکر بغدادی جو ہے اس کے پاس پی ایچ ڈی ہے شریعت کی، عجب بات ہے واللہ، یہ کون سا علم حاصل کیا ہے شریعت کا، اور یہ کون سی شریعت ہے جس میں مسلمانوں کو قتل عام ہے۔ سیدنا علی کا قول فرماتے ہیں یہ لوگ نہ تو قرآن مجید کے عالم ہیں، اور نہ دین کو سمجھنے والے ہیں، نہ تفسیر کے عالم ہیں، اور نہ ہی اس خلافت کے حقدار ہیں۔ سبحان اللہ، اگر امر کے حوالے ہو جائے تو قتل غارت مسلمانوں کو ہی کریں گے، اور کیا کریں گے، اور نہ ہی اسلام کا کوئی سابقہ ہے، نہ ہی اس امر کے حقدار ہیں۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے اور حاکم ہو گئے تو تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو کسرا اور ہرقل نے کیا تھا، قتل غارت کریں گے تمہاری۔ یہ ابھی اب نوٹ کریں کہ باتوں سے ابھی اقتدار نہیں ملا ہے تو یہ حالت ہے، اگر اقتدار پورا مل جائے پھر کیا کریں گے؟ یہ سیدنا علی کا فرمان سچ ہے 100% کہ نہیں، اور اس IS پر منطبق ہے کہ نہیں؟ اچھا، سلف میں سے امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 114 ہجری میں ہوئی، 114 ہجری میں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں میں نے اسلام کے ابتدائی وقت کو پایا جو بہترین زمانہ تھا، بہترین زمانے کو پایا۔ اللہ کی قسم خوارج کو میں نے دیکھا، کوئی گروہ یا جماعت نہیں نکلی الا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تفریقہ ڈال دیا، اور بدترین اختلاف ان میں پیدا ہوا اور قتل غارت ہوئی، اور ان میں سے کسی شخص نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا الا کہ اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ غور سے سنیں، یہ کون ہے؟ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ، وفات 114 ہجری میں ہوئی، ہم اب 1433 ہجری میں ہیں،
یعنی یہ فتنہ اس زمانے سے آج تک ہے. جی ہاں، یہ آج تک فتنہ موجود ہے. کہتے ہیں ان میں سے کسی شخص نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا الا کہ یعنی اپنے آپ کو امام خلیفہ نہیں بنایا الا کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا. اور یعنی یہ قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کبھی بھی امت ان میں سے کسی شخص پہ خوارج کسی شخص پہ جمع نہیں ہوئی. تاریخ دمشق، یہ حوالہ سنیں، تاریخ دمشق، تہذیب الکمال اور سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، اس میں ان کا قول موجود ہے. آج ہم ذرا غور کریں. ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا، بعد میں آتے گئے قتل ہوتے گئے ہوتے گئے. جہمان نکلا تھا مسجد حرام میں جس نے فتنہ کیا تھا، یاد ہے؟ قتل ہوا. اس کے بعد بھی آتے رہے، قتل ہوا. بن لادن قتل ہوا، زرقاوی قتل ہوا، ابو عمر قتل ہوا، ابو بکر بغدادی ویٹنگ لسٹ میں ہے، اس کی باری آنے والی ہے انشاءاللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 269 میں 269 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جائے جو اہل بدع میں سے، جیسے کہ خوارج، یعنی خوارج کا قتال کیا جائے، جو فاسد دین پر قتال کرتے ہیں اہل بدع میں سے، جیسے کہ خوارج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے ظلم پر صبر کرتے رہیں. اور یہ بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت یا خروج نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف قتال نہیں کیا جاتا. اور اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو تمکین تو دے دیتا ہے کسی عرصے تک، کسی مدت تک، لیکن یہ جھوٹے جو ہیں یعنی خوارج جو ہیں ان کو حکومت اقتدار نہیں ملا کبھی، اور اگر ملتا ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا فساد عام ہے دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں. یعنی ظالم حکمران تو آپ کی دنیا لوٹے گا اور کیا کرے گا، لیکن یہ جو ہیں جو دین کے نام پہ آتے ہیں، خوارج جو ہیں، بدعتی جو ہیں، وہ تو نہ آپ کا دین چھوڑتے ہیں، نہ دنیا چھوڑتے، نہ آخرت چھوڑتے، سب کو خراب کرنے کے پیچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. آخر میں بعض لوگوں کو نہ تو قرآن مجید کی آیت سے عبرت حاصل ہوتی ہے، نہ احادیث سے، نہ سلف کے اقوال سے، نہ علماء کے اقوال سے. ایک تاریخی قصہ ہے، بڑا خوفناک اور عبرتناک قصہ ہے، اور اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے امت پر مشکل ترین وقت کب آیا تھا؟ سب سے بدترین ذلت اور رسوائی آج نہیں ہے، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے کے سامنے ہے. تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا مسلمانوں پر 7ویں صدی میں، ویسی ذلت اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. واللہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اور امت میں کبھی ایسی ذلت آئی نہیں تھی. تاریخ گواہ ہے کہ ایک تتاری آتا گھوڑ سوار، 10 مسلمان بیٹھے ہوتے، اس سے گھوڑے پہ دیکھتے اپنا سر جھکا لیتے. وہ ایک شخص آتا، وہ پیچھے ان کے ہاتھ باندھ لیتا، وہ گھسیٹتے جاتا گھوڑے کے پیچھے، وہ بھاگتے بیچارے گھسیٹتے جاتے ایسے، اور اسے لے کے جاتا جگہ پہ، 10 کا سر قلم کر دیتا. اچھا، پھر کہتے ہیں علماء کی بات، علماء رہ گیا نا، باقی کیا رہا ہے. علماء کے بارے میں کہتے ہیں ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ علماء کی توقیر، احترام، قدر احترام کرنی چاہیے. جو علماء عامل ہیں اور سچے ہیں، العلماء العاملین الصادقین. اور ہم ان کے توقیر کے ساتھ ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ ساتھ، ہم ان کے خلاف جو بھی تہمتیں ہیں یا جو بھی ان کے خلاف باتیں ہیں،
ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، ان سے مشورے بھی لیتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں، اور آگے کہتے ہیں اور جو طاغوت کے نہج پر چلنے والے لوگ ہیں، جو مداہنت کرتے ہیں طاغوت سے، ہم ان کو ننگا کر کے رہیں گے، یعنی وہ کوئی علماء نہیں ہمارے لیے۔ یعنی انگریزی عالم کون ہے؟ جتنی بھی حکومتیں سارے طاغوت ہیں، جو علماء ان کے ساتھ ہیں وہ بھی تو سارے کافر ہو گئے نا، وہ عالم تو نہ رہا، پھر عالم کون رہا؟ العاملین الصادقین کون ہیں؟ جو اس کی سرزمین پہ اس کے ساتھ ہیں بس۔ کہتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اندلس کے گرنے کے بعد، اس وقت سے جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں تمہارا بھائی ابو عمر الحسین قرشی البغدادی، یہ دستور ہے ISI کا، یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق، اور یہی اپنایا ہے ISIS نے، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، یہ انہوں نے اپنایا ہے۔ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اب شریعت کے ترازو پر میں اس کو کیا تولوں؟ انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ چند اہم باتیں، چند آیتیں، ایک آیت، ایک یا دو حدیث اور سلف کے اقوال اور علماء کے اقوال سے میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ زیادہ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم نصرت کریں گے، کامیاب کریں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا اس دنیا میں، ویوم یقوم الاشہاد اور آخرت میں۔ سبحان اللہ، اگر یہ حق پہ ہوتے یہ جماعت، یہ تکفیر کرنے والے، خارجی سوچ رکھنے والی جماعت، یہ خطرناک نظریے والے، تو پھر اس دنیا میں ان کو عزت ملتی کہ نہیں، تمکین ملتی کہ نہیں، نصرت ہوتی کہ نہیں؟ عجب بات دیکھیں، پہلے دن سے لے کے ابن ملجم سے لے کے آج تک کوئی رہا ہے اقتدار میں، کوئی وقتی طور پہ اگر آئے کچھ عرصے کے لیے لیکن رہ نہیں سکا، میں آگے بتاؤں گا۔ اگر نصرت ملے تو ایسے ملتی ہے، نصرت تمکین کا نام ہے۔ اگر واقعی مومن ہوتے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا۔ چند اچھی باتیں بھی تو تھی نا، قرآن پڑھتے یہ بھی پڑھتے، عبادت میں بہت شدت، جیسے کہ ان کی باتوں میں شدت ہے، عبادت میں اتنی شدت ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور ایسے لوگ نکلتے آئیں گے اور ہلاک ہوتے رہیں گے، نکلتے آئیں گے ہلاک ہوتے رہیں گے، نکلتے آئیں گے ہلاک ہوتے رہیں گے۔ سید عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب نکلیں گے ان کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی ہلاک ہوں گے، قتل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ سے زیادہ گنا، آپ صلی اللہ فرماتے رہے کل مخرج قرن قطع، کل مخرج قرن قطع، 20 مرتبہ سے زیادہ گنتے رہے، حتی یخرج فی اعراضہم الدجال، اور یہ نکلتے رہیں گے، ہلاک ہوتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک دجال نہیں نکلے گا، الاعور الدجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ دوسری روایت میں جو حاکم نے روایت کی ہے، بڑی پیاری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں اختلاف ہوگا، تفرقہ بھی ہوگا، اور ایسی قوم آئے گی
جو تمہیں اچھے لگیں گے. سنیں ذرا، واللہ ان باتوں میں فٹ آتی جو ابھی میں نے پڑھی ہے. ایسے قوم آئیں گے جو تمہیں پسند آئیں گے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو پسند کریں گے. جو ان کو جن کو یہ قتل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے زیادہ قریب ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو خوارج جس کو قتل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان سے زیادہ قریب ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو قتل تو اچھا کرنا جانتے ہیں لیکن فعل ان کا برا ہے. قتل کرنے کے لیے ماہر ہیں لیکن اعمال ان کے برے ہیں. کیوں کیا مطلب ہے؟ قتل کرنا اچھا ہے ان کا؟ نہیں، قتل کرنا بھی تو برا ہے لیکن وہ قتل کرنے میں ماہر ہیں. آج جب بم بلاسٹ ہوتے ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں. وہ ٹریننگ ان کی بڑی عمدہ ٹریننگ ہوتی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی شروع میں توحید کی باتیں تھی کہ نہیں کہ شرک کو مٹانا ہے، رافضی کافر ہیں، جادوگر بھی کافر ہے، یہ باتیں اچھی تھیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف کہ نہیں. لیکن یہ کون سی توحید کی دعوت ہے جہاں پر مسلمان قتل عام اور تکفیر ہو؟ کیونکہ دھوکے میں مت آئیں. آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے یہ لوگ لیکن ولیس من اللہ فی شیء، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اگر ان کو پالو تو ان کو قتل کرو، دوری اختیار کرو ان سے اور ان سے آگاہ رہو، ان سے دور رہو، ان کو قتل کرو. ایک روایت میں ان کو قتل کرو. سبحان اللہ. اور بعض لوگ اگر آپ کمنٹ دیکھیں جب سے یہ فتنہ آیا ہے واللہ میں حیران ہوا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا ابوبکر صدیق آ گیا، ابوبکر صدیق آ گیا. ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے ISIS کے نام سے، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا. عربی میں داعش کہتے ہیں، دولت الاسلام فی العراق والشام. ایک شخص نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا لیا ہے اور لوگوں پورے مسلم امت پر اس شخص نے یہ اعلان کر دیا، فرض کر دیا کہ مجھے خلیفہ مانو، میری بیعت کر لو. ISI کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے، یہ نیا خلیفہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، شریعت کے ترازو پر ISI، اور پھر آخر میں تاریخ سے ایک عبرت. یہ شخص جس کا نام ہے ابو بکر البغدادی، اس نام سے معروف اور مشہور ہے. اور جیسے کہ نام سے معلوم ہے بغداد کہاں پہ؟ عراق میں ہے. اس شخص کا اصل نام ہے ابو دعاء ابراہیم بن عواد بن ابراہیم السامرائی الحسینی البغدادی. ابو بکر کہاں سے آیا؟ کوئی بیٹا بکر کے نام کا نہیں ہے اس کا. ابو بکر نسبت ہے ابو بکر صدیق کی طرف رضی اللہ عنہ. اس شخص کی میں آپ کو مختصر سے بایوگرافی یا سیرت بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص کون ہے اور کیا یہ شخص اس لائق ہے کہ اسے امام مسلمین بنایا جائے. یہ شخص
القاعدہ کا لیڈر ہے عراق میں. القاعدہ آپ جانتے ہیں جس کا سربراہ پہلے بن لادن تھا، اب ایمن الظواہری ہے. اور اس گروہ کی فکر اور سوچ خوارج کی فکر اور سوچ ہے، اور یہ شخص کوئی نیا نہیں ہے، یہی سوچ رکھنے والا ہے، یہی نظریات رکھنے والا ہے. اور میں انشاءاللہ ان کے عقیدہ بیان کروں گا، لیکن اس شخص کی چند اہم باتیں. تو سب سے پہلے پہچان اس شخص کی جو ہے، کون ہے یہ؟ القاعدہ کا لیڈر ہے، عام شخص نہیں ہے عراق میں. اور آپ نے نام سنا ہوگا ابو مصعب الزرقاوی کا. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے اسے قتل بھی کیا گیا ابو مصعب الزرقاوی کو، لیکن اس نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا ایک امریکن کو ذبح کرتے ہوئے. یاد ہے آپ کو؟ ابو مصعب الزرقاوی نے ایک یوٹیوب ایک کلپ آیا تھا، اس نے ایک امریکن کو جس کو پکڑا ہوا تھا، غالباً وہ اپاچی کا پائلٹ تھا، اس کا ہیلی کاپٹر گرا تو اس کو پکڑا گیا. تو اس نے اس کی ویڈیو بنائی، ایک تو ذبح بھی ویڈیو بنائی زندہ شخص کو ذبح کرتے ہوئے، اور اس کو سر کو الگ کر دیا جسم سے، اور اس نے عام کر دیا. یہاں سے پھر امریکن نے مزید حملے کیا عراق پہ. دیکھیں امریکہ تو ویسے دشمن ہے نا ہمارا، کسی کو شک نہیں، یہود و نصارہ پہلے سے دشمن ہے، اور پہلے سے وہ کارروائی کر رہے تھے عراق میں. اور بش کو ایک اور موقع مل گیا اپنے اس جنگ کو جاری کرنے کے لیے کہ اسے مزید بجٹ ملے، تو یہ ویڈیو دکھائی اور مزید اسے پیسہ ملا کہ دیکھیں تو ہمارے لوگوں کو یوں ذبح کر رہے ہیں تو پورے لوگوں کو ذبح کرتے رہیں گے. الغرض تو زرقاوی کا یہ خاص شاگرد ہے ابو بکر البغدادی جو ہے. امریکہ نے 4 اکتوبر سن 2011 میں آپ کے صرف اس کی شخص سے پیچھے 2 سال کی کارروائی بتاتا ہوں. شخص نے 2 سالوں میں کیا کیا، باقی چھوڑیں آپ. 2 سالوں میں امریکہ نے 4 اکتوبر 2011 کو اس کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی، زندہ مردہ. یعنی اشتہار مجرم میں سے یہ شخص مجرم ہے. $10 ملین. اور اس شخص نے اپنی یہ تنظیم جو ہے ISIS کے نام سے جو بنائی ہے، یہ 29 جون 2014 میں ابھی ریسنٹلی بنائی ہے، چند دن ہوئے ہیں، اس کا اعلان کیا ہے. پہلے یہ صرف ان سے پہلے ابو عمر البغدادی تھا. جب وہ قتل اس کے بعد اب ابو بکر البغدادی. ابو عمر البغدادی جو ہے وہ صرف عراق کی حد تک اپنے آپ کو خلیفہ نصب کیا تھا، اور ابو بکر صاحب نے جو ہے شام کی بگڑتے ہوئے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے شام سورے میں داخل ہوا 2011 میں، اور اس وقت سے آہستہ آہستہ کارروائی کرتے کرتے اپنی وہاں پہ جگہ بنا لی، اور شام کو بھی عراق کے ساتھ شامل کر دیا، اور ISI سے ISIS بن گیا. پہلے اسلامک اسٹیٹ ان عراق تھی بس ابو عمر کے زمانے میں، تو ابو بکر بغدادی کے زمانے اب ISIS ہو گیا ہے. شام بھی سیریا بھی اس میں شامل کر دیا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ شامی سیرین جو ہیں، ایک طرف سے ان کو بشار مار رہا ہے، یہ ظالم کافر فاسق، دوسری طرف سے یہ لوگ ان کو مار رہے ہیں. جب بد امنی پھیلتی پھر یہی کچھ ہوتا ہے. ورنہ امن و امان کی نعمت بڑے عظیم نعمت ہے. ان سے پوچھیں جو یہ نعمت کھو دیتے ہیں، یہ کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہ میری بیعت کرو، مجھے مان لو. جبہت النصرہ یہ بھی القاعدہ کے تھے جو شام میں تھے، اس نے اعلان کیا ابو محمد الجولانی جو ان کا لیڈر تھا کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے. اس سے پوچھے بغیر
پھر اعلان ہے، انہوں نے کہا ہم ان سے بری ہیں بھائی، پھر اسے زور زبردستی سے کام شروع کر دیا وہاں پہ، اور آپس میں ان کا ٹاکرا ہو گیا۔ اس شخص نے اب ایمن الظواہر کی بیعت بھی نہیں کی، اب وہ بھی اس کے مخالف ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے اب میں امیر المؤمنین ہوں، اب سب پر فرض ہے کہ میری بیعت کریں، میں کیسے بیعت کسی کر سکتا ہوں؟ چند کارروائیں پچھلے 2 سالوں میں، اگست 2011، 28 اگست 2011 میں اس نے دھماکے کیے اور جامع ام القریٰ، مسجد تھی بڑی ام القریٰ، وہاں سے آغاز کیا، 6 لوگ وہاں پہ مرے تھے۔ اور جب اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا تو اس شخص نے دھمکی دی کہ میں 100 خودکش حملہ کرواؤں گا عراق میں، 100 خودکش حملہ، اور بہت سارے اس نے وہاں پہ کیے بھی۔ پندرہ اگست 2011 میں، اس سے پہلے اس نے ایک دھماکہ کیا تھا موصل میں، اس دھماکے خودکش حملوں میں 70 لوگ مر گئے تھے۔ 22 دسمبر 2011 میں ایک سلسلے وار اس شخص نے کارروائیاں کروائی بغداد میں، جس میں 63 لوگ مرے تھے اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ اور یہ جو حملے ہوئے تھے یہ امریکن فورس اس جگہ سے جانے کے بعد، جب گئے اس کے کچھ دن کے بعد، یعنی تو متعین تھا ہم نے حملہ کرنا ہے، اچھا اب تو چلے گئے اس جگہ سے جو امریکن فوجی تھے، اب وہاں پہ حملہ کیوں کیا ہے؟ یہ تو یہی کہ ہم امریکن مار رہے ہیں نا ہم لوگ۔ اچھا اور اسی طریقے سے صرف 2 مہینے میں، مارچ اور اپریل اسی سال 2011 میں، اس بندے نے 23 خودکش حملے کروائے بغداد میں۔ صرف سارے کے سارے احکام اس شخص کے طرف سے تھے جو آج اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ تو میڈیا میں آیا ہے، سچ کیا ہے؟ یہ باتیں ایک تو اخبار میں آئی اور حقیقت ہے، پھر ان اخباروں میں خود ان لوگوں نے یہ قبول کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں، میڈیا تو ہے ہی مخالف کے ہاتھ میں، کافر کے ہاتھ میں ہے یا بدکار کے ہاتھ میں۔ ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، اور ایک اور ثبوت میں دیتا ہوں، یوٹیوب پہ ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں، ابو عمر البغدادی جو عراق کا، جس نے اپنے آپ کو امیر بنایا تھا اس سے پہلے، اس نے ایک دستور رکھا ہے، اور اس ویڈیو کلپ کا نام ہے ہذہ عقیدتنا، نوٹ کر لیں آپ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، IS۔ اب دیکھیں یہ ان کا عقیدہ دیکھیں، یعنی اس وقت عراق تھا، اب جب سوریہ والے جو ابھی آئے، جب سوریہ کو شامل کیا ہے شام کو، اب لوگوں کے یہ بھی یہی ہمارے عقائد ہیں۔ شروع میں بڑی پیاری باتیں ہیں، سچ بات ہے، میں بھی سب آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے اور کس طریقے سے خیر کے اندر شر کو اور زہر کو گھول دیتے ہیں، اور اگر یہ خیر نہ ہوتا تو پھر شر کو کون اپناتا ہے؟ وہ تو پاگل بھی کہتے کہ بھئی یہ تو ہیں دہشت گرد، کون ان کی بات کو مانے؟ اب یہ دیکھیں، وہ کہتے ہمارے عقیدہ، ان کی زبانی آپ خود سن سکتے ہیں، اور یہ ان کو دستور بن چکا ہے ان کے عقائد میں سے، اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے تاکہ جھوٹوں کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے اور ہم سے محبت کرنے والے کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چلیے آئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ جو بھی ظاہر شرک ہے اسے مٹانا چاہیے، بڑی پیاری بات ہے،
ظاہر شرک کو مٹانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رافضی مشرک اور کافر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں جو مسلمان، پھر کہتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے، مرتد ہے، اس کی سزا موت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے کبیرہ گناہوں سے، جیسا کہ زنا ہے، شراب خوری ہے یا چوری ہے، جب تک کہ اسے حلال نہیں سمجھتا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن غور کریں آپ باتوں پہ، اب یہاں پر کہ ہم تکفیر نہیں کرتے، اب آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں خوارج، غالی خوارج کے اور مرجی مفرقین جو ہے ان کے، اہل ارجاء جو خوارج، ان دونوں کے بیچ میں ہمارا ایمان کی طرف سے عقیدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری عقیدہ کہ کفر دو قسم کے، کفر اکبر، کفر اصغر، اور اس شخص پر ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں جس کا کسی اعتقاد، قول، فعل کی وجہ سے کوئی غلطی ہو، جس کی وجہ سے اس کو کفر فتویٰ لگایا جاتا ہے، کوئی یعنی واقع اسلام میں سے کوئی کام کرے۔ لیکن جو شخص بعین ہی کی تکفیر ہم اس وقت نہیں کرتے جب تک کہ تکفیر کے شروط نہ ہو اور جو موانع ہیں وہ ختم نہ ہو، یہ بات بھی درست ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے عقیدے کہ ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو، اور جو بھی محاکم شرعیہ ہیں، شرعی عدالتیں ہیں، فی دولت الاسلام، غور سے سنیں ذرا، یعنی اسلامی ملک میں جو ان کا اپنا ہے، صرف دولت الاسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ، بس جیسے آگے بیان ہوگا، جو بھی اسلامک عدالتیں ہیں اسلامی ملک میں، یعنی اپنے آپ کی جو دولت الاسلام ان کی اپنی ہے، تو اس میں وہ قانون کا نفاذ یا جو بھی کیس ہوگا ان عدالتوں میں ہوگا، اور اگر کسی کو علم نہیں ہے کہ عدالت کہاں ہے تو اسے ڈھونڈنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں سے سنیں کیا کہتے ہیں، کہ جو بھی قانون موجود ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے، یہ سارے طاغوتی قوانین ہیں اور واقع اسلام میں سے اور کفر ہے۔